جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں آپ کا دوست محمد اعظم سمیر، بلکہ آپ تو ڈاکٹر محمد اعظم سمیر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پی ایچ ڈی کی ڈگری عطا فرما دی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ بھی چائنا سے۔ تو دوستو، آج جو میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ بھی چائنا سے ریلیٹڈ ہے اور پاکستان سے ریلیٹڈ ہے۔ ریسنٹلی ہمارے وزیر اعظم صاحب آئے ہیں چائنا میں، تو یہ ان کا 3 دن کا دورہ تھا، اور اس دوران انہوں نے بہت سی چیزوں کو آبزرو کیا اور پاکستان کے لیے بہت سے اہم فیصلے لیے۔ تو جو مجھے اس دورے میں جو سب سے اچھی بات لگی وہ ان کا شیان کا دورہ تھا۔ دوستو جو شیان ہے یہ ان کا ہسٹوریکل سٹی ہے، بلکہ آرکیالوجیکل سٹی ہے۔ چونکہ میری فیلڈ آرکیالوجی، ہسٹری اور اینتھروپولوجی ہے، تو اس لیے مجھے ان کے میں بھی وہاں بھی گیا ہوں اس سائٹ پہ، کئی بار جا چکا ہوں شیان میں۔ اور یہ سینٹرل چائنا ہے، یہ وہی سٹی ہے جہاں سے سلک روڈ سٹارٹ ہوتا تھا نا، کاروان کے ذریعے لوگ ایک دوسرے کے ملکوں میں جاتے تھے، چیزیں آتی تھی، چیزیں جاتی تھی۔ تو یہ سلسلہ جاری تھا 220 بی سی سے پہلے اور 220 بی سی کے بعد، یعنی کہ آج سے کوئی 3000 سال پہلے کی باتیں۔ تو اسی ڈائناسٹیز میں، اسی اسنا میں جہاں پہ شہباز شریف صاحب گئے ہیں، اس دورے میں جو ٹیراکوٹا آرمی تھی، دیٹ واز ریئلی امیزنگ۔ میں نے وہاں پہ جا کے دیکھا 8000 سے زیادہ لوگ جو ہیں، جسے کہتے ہیں کہ ایک کسان نے وہ اس سائٹ کو دریافت کیا تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ یہ کس کاراگری کے ساتھ اس کو بنایا گیا ہے، کس ایکسپرٹیز کے ساتھ، وہ ایک آرمی تھی، اور اس آرمی کو جو چنگ بادشاہ تھے جنہوں نے پوری ڈائناسٹیز کو اکٹھا کیا، پورے چائنا کو منتحل کیا اس دور میں، تو انہوں نے اپنی ہی آرمی کو اس کے مجسمے بنوائے، اسٹیچوز بنائے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ 8500 آرمی، جن کے قد 5 فٹ سے لے کر 8.5 فٹ تک بھی ہیں، تو وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی نہیں، ڈفرینٹ۔ سو دیٹ واز ایکچولی ایکسپرٹائز۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ چائنا میں فائن آرٹس کا کام بہت عروج پہ تھا۔ اور اگر اس سے بھی پہلے بات کریں تو ماجا یاؤ ان کا کلچر تھا، شانگشاؤ کلچر تھا، چیجیا کلچر تھا، زونگی کلچر تھا۔ یہ نارتھ ویسٹ چائنا میں تھا، اور یہاں کی پوٹری جو تھی نا دوستو، واو ونڈرفل۔ اور اس کا تعلق جو پاکستان سے بنتا ہے، اصل میں اس پہ ہی میرا کام تھا پی ایچ ڈی میں۔ تو جو ایک اور چیز میں آپ کو ان کے دورے کی بتاتا چلوں، وہ اہمیت کی حامل اس طرز سے بھی ہے کہ انہوں نے 1000 طالب علموں کو بلانے کا وعدہ کیا ہے پاکستان سے، کہ وہ یہاں پہ آ کے زراعت کی تعلیم حاصل کریں گے۔ دوستو آپ شاید جانتے ہوں گے، یا کچھ لوگ نہیں بھی جانتے ہوں گے، کہ چائنا زراعت میں بھی بہت آگے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کو جو سب سے پہلا رائس دریافت ہوا تھا آج سے 8500 سال پہلے، وہ چائنا سے تھا۔ اور جو دنیا کا باجرہ ملت، جسے کہتے ہیں سٹیریا اٹیلیکا بوٹینیکل لینگویج میں، وہ بھی ہونگشن ماؤنٹن کے پاس ہے، یلو ریور۔ تو وہاں پہ، یعنی کہ نارتھن سائڈ سے وہاں سے ملا تھا، یعنی کہ ان کے نارتھ پارٹ پہ ملت، سٹیریا اٹیلیکا، باجرہ، اور ان کی ساؤتھ سائڈ پہ چاول کی کاشت ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے دریا یہاں پہ، اور یانگزے ریور جو دنیا کا تیسرا بڑا دریا ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے جو زراعت پہ فیصلہ کیا، یہ بہت ہی خوش آئین ہے دوستو۔ طالب علم ادھر آئیں گے، پڑھیں گے۔ زراعت صرف کھیتی باڑی کا نام نہیں ہے دوستو، زراعت اصل میں انفیکٹ ایک انفراسٹرکچر ہے جس میں مشینری بھی انوالوڈ ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی انوالو ہے، مشین لرننگ بھی انوالو ہے۔ تھیوری تو ہے ہی، لیکن پریکٹیکلٹی بھی اس میں بہت زیادہ ہے، اور ایکسپیریمنٹس اس میں انوالوڈ ہیں۔ تو ان ایکسپیریمنٹس کو جب وہ بچے سیکھیں گے تو یقین جانے پاکستان کی جو زراعت ہے وہ پھلے گی، پھولے گی، کودے گی، ڈیولپ کرے گی، اور لوگوں کو روزگار بھی ملے گا۔ تو میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اس طرح کے دورے ہونے چاہیے دونوں ممالک کے درمیان، کیونکہ چائنا پاکستان کا بہت ہی اچھا دوست ہے۔ ایک ان کے اسکالر ہیں تھنگ ہوشنگ تھنگ بھی بولتے ہیں ان کو۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو ہمالیہ کے 2 پولز ہیں، ایک ماجا یاؤ اور ایک ہڑپا، تو وہ باسکٹس ہیں، یعنی کہ وہ 2 بالٹیاں ہیں جن کو تھامے ہوا ہے ہمالیہ کے پہاڑوں نے۔ تو ہمالیہ سے اونچی گہری دوستی ہے چائنا کے ساتھ۔
لیکن اس میں جس طرح شہباز شریف صاحب نے شیان کا دورہ کیا، اسی طرح ہمارے سیاستدانوں کو ان کے کلچرز کو دیکھنا چاہیے. جب ان کے کلچرز کو دیکھیں گے تو ہاؤ ٹو پروٹیکٹ دا کلچر، جب یہ بات سامنے آئے گی تو دوستو آپ سوچ لیں کہ پاکستان میں ٹورزم آئے گی، پاکستان میں جو دوسری دنیا کے لوگ ہیں پاکستان کے ٹینجیبل اور انٹینجیبل کلچر ہیریٹیج کو دیکھیں گے. میں تو کہتا ہوں کہ آپ کی اکانومی میں 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی. ایک یہ کہ آپ کا جو مین پاور ہے وہ باہر سے کتنے پیسے لا ہے، اور دوسرا یہ کہ باہر سے لوگ کتنے آ رہے ہیں آپ کی کلچر ہیریٹیج کو دیکھنے کے لیے. آپ کی عمارات کو دیکھنے کے لیے نہیں آئیں گے نئی عمارات کو، وہ آپ کے پرانے ہیریٹیج کو دیکھنے آئیں گے. اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ سفارتی سطح پہ کتنے سٹرونگ ہیں، اپنے ملک کے جو رینکنگ ہے پاسپورٹ کی اس کو کس طرح اپورڈ کرتے ہیں، اس کو اپ گریڈ کرتے ہیں. تو باقی چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں. تو یہ جو بات تھی مجھے بہت اچھی لگی کہ انہوں نے اس کا دورہ کیا شیان کا، اور ان کی کلچر اور ہیریٹیج کو دیکھا، اور وہاں پہ کچھ انٹرویوز بھی دیے. کوئی بھی وزیر اعظم ہو پاکستان کا، پاکستان کی سیاست میں جو بھی لیڈ کر رہا ہو، اس کو چاہیے کہ چائنا کا، دوسرے کنٹریز کے کلچرز کے ضرور دورے کریں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جب کلچر پروموٹ کرے گا، آپ جب دیکھیں گے جانیں گے کہ کس طرح کلچر کو پریزرو کیا جاتا ہے فار دا ٹورزم، تو بلیو می اور ناٹ آپ کا ملک ترقی کرے گا. اور بھی بہت سی باتیں ہوئیں، جیسے ان کے دورے میں انہوں نے بڑی قیادت سے ملاقات کی، کچھ معاہدوں پہ دستخط ہوئے جو کہ ایک روٹین میٹرز ہے. لیکن اچھا یہ ہے کہ پاکستان اور چائنا کی دوستی اور گہری ہوتی جا رہی، مضبوط ہوتی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ فیوچر قریب میں بھی ہم زیادہ سے زیادہ ان کے قریب ہوں گے، اور زیادہ سے زیادہ کچھ سیکھیں گے، کچھ سکھائیں گے، کچھ لیں گے، کچھ دیں گے، اور اس طرح ہم ترقی بھی کریں گے. تو میں پھر اینڈ میں کہوں گا کہ پاک چین دوستی زندہ باد، اور چائنا از ریئلی اے گڈ کنٹری اینڈ وی آر ریئلی اے کین اینڈ کلوز فرینڈس. اینڈ اگر آپ کو چائنا سے ریلیٹڈ کوئی بھی معلومات چاہیے ہوں یا کسی بھی کنٹری سے متعلق، تو بھائی کو ضرور یاد کیجیے گا. تو ان باتوں کے ساتھ اپنا رکھیے خیال. مجھے دے اجازت. تھینک یو سو مچ.